بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ بس چند الفاظ تھے جو خط پر گھسیٹے گئے تھے۔ آرزو پڑھ کر حیران ہوئی تھی، ایسا لیٹر اسے کون بھیج سکتا تھا؟ اس نے مروہ کے بارے میں سوچا اور فوراً اسے کال کی۔ پہلے ہی میرا موڈ بہت خراب ہے مروہ، اب کیا تم میرے ساتھ چچورے لڑکوں جیسے سین بناؤ گی؟ آرزو کال کرتے ہی بھڑک کر بولی۔ دوسری جانب مروہ حیرت سے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ او بہن، اتنی بھی تو حسین نہیں کہ میں تیرے ساتھ سین بناؤں، ہوا کیا ہے؟ مروہ سکون سے بولی۔ آرزو نے لیٹر کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی مروہ کی ہینڈ رائٹنگ نہیں تھی، جلدی جلدی میں وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی۔ یار، ایک لیٹر بھیجا ہے کسی نے مجھے۔ آرزو لیٹر کو الٹ پلٹ کر دیکھتے بولی۔ مروہ بھی حیران ہوئی تھی۔ ویٹ ویٹ۔ آرزو نے فون کان سے ہٹاتے دروازے پر ہوتی دستک کو دیکھا۔ لیٹر جلدی سے کتاب میں چھپایا اور دروازہ کھول دیا۔ فیروزہ ہاتھ میں ایک اور خاکی رنگ کا لفافہ پکڑے کھڑی تھی۔ آرزو نے حیرانگی سے لفافہ پکڑا۔ مجھے پتا ہے آپ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ آپ کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ میری محبت کی گواہ ہے۔ یہ ایک اور سطر تھی۔ آرزو نے حیرانگی سے پڑھی اور دوسری جانب مروہ نے کہا لگایا۔ یہ تو تیرا دیوانہ نکلا، مروہ ہنستے ہوئے بولی۔ آرزو نے موبائل کو گھورتے واپس کان کو لگایا۔ بکواس مت کر یار، پتہ ہے کیا ہو رہا ہے ادھر؟ اگر کسی نے ان لیٹرز کو دیکھ لیا تو سب مجھے غلط سمجھیں گے، کیونکہ میں نے انکار کیا تھا اس رشتے سے۔ سب یہی سمجھیں گے مجھے کسی اور سے محبت تھی۔ آرزو پریشانی سے بولی۔ مروہ بھی اب فکر مند ہوئی تھی۔ بھیجنے والے کا نام نہیں لکھا کیا؟ مروہ اب سیریس انداز میں بولی۔ آرزو نے لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا۔ نہیں۔ آرزو لب کچلتے بولی۔ مروہ نے ہنکارا بھرا۔ شادی ہو جانے دے، پھر دیکھتے ہیں اس دیوانے کو، تب تک تم دھیان رکھنا، مروہ اسے تسلی دیتے بولی۔ اور آرزو نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ لیٹر اٹھا کر فزکس کی کتاب میں رکھ دیے۔ اب اسے تیار ہونا تھا عائشہ کی مہندی کے لیے۔ اس گھر میں یہی آخری خوشی بھرے لمحے تھے اس کے لیے، جنہیں وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ کسی بھی لیٹر کے آواز۔ ماں تم ٹھیک ہو؟ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ سب آرزو سے کھینچے کھینچے سے تھے۔ آرزو کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ لب کھینچے پھر ماں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور خود بھی مہندی لگانے لگی۔ لان میں ہی فنکشن کا انتظام تھا۔ چند قریبی رشتہ دار تھے۔ کمبائن فنکشن تھا۔ عائشہ پنک اور گرین فراک میں بالوں کی چوٹی بنائے آگے ڈالے، ہلکے پھلکے میک اپ میں ہاتھوں پر مہندی لگائے بیٹھی تھی، اور مراج اس کے قریب بیٹھے اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے اسے گھبرانے پر مجبور کر دیتا۔ اس کے چہرے پر لالی بکھر گئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ماہا جھکے سر سے بولی۔ وہ دونوں مہندی لگا رہی تھی۔ اس کے بعد کسی نے ماہا سے کچھ نہیں پوچھا اس کی طبیعت خرابی کے چلتے۔ آرزو نے پر اکتفا کیا تھا۔ مہندی مکمل ہوتے وہ وہاں سے اٹھتی اندر کی جانب بڑھی۔ اس کا ذہن اب بھی ان لیٹرز میں اٹکا ہوا تھا۔ کون ہو سکتا تھا اور کیوں بھیج رہا تھا اسے ایسے؟ بے خیالی میں ہی فرش پر گہرے پانی پر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑا کر آگے کی جانب گرنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے سامنے آنے والے شخص کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہ تقریباً گرنے سے بچی۔ آرزو نے سر اٹھا کر دانیال کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا۔ وائٹ کرتے میں وہ اس وقت بلکہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں کناروں سے سرخ پڑنے لگی۔ گردن نیچے کیے اس نے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ وہ ابھی بھی ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اوہ سوری، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ آرزو نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مہندی سے بھرا ہاتھ ڈیزائن دکھاتا دانیال کے دل کے مقام پر چھپ گیا۔ آرزو نے دانتوں تلے لب دبائے۔ اندھی ہو گئی ہو تم، یا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ دانیال اس کی کلائی جکڑے غصے سے پھنکارا۔ آرزو نے لب بھینچے۔ غلطی سے ہو گیا، آپ بھی تو دیکھ سکتے تھے نا، آپ اندھے تو نہیں تھے۔ ایک لیٹر کی ٹینشن کے اوپر سے دانیال کا غصہ کرتا لہجہ۔ آرزو کا دماغ گھما گیا۔ سب کچھ اس کے ساتھ دانیال سفیر خان کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو آرزو خان، ورنہ میں زبان کاٹ کر ہاتھوں میں تھما دوں گا، کلائی جھڑکتے بولا۔ آرزو کو اپنی کلائی میں درد اٹھتا محسوس ہوا تھا۔
اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ سوری بول تو رہی ہوں نا، یا پھر یہ غصہ کسی اور بات پر ہے؟ آپ ایک لڑکی سے ریجیکٹ ہو گئے، کہیں اس کی بات کا غصہ تو نہیں؟ آرزو ترس کھاتے لہجے میں طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی۔ دانیال کے ماتھے پر 3 بل نمودار ہوئے۔ وہ سخت غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم مجھے کیا ریجیکٹ کرتی؟ میں خود تمہیں گھر کی نوکرانی سے زیادہ حیثیت نہیں دیتا۔ اس کا منہ دبوچے وہ شعلہ بار نظریں اس کے چہرے پر گاڑے بولا۔ آرزو نے غصے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بد دماغ لڑکی، غصے سے اس کا چہرہ چھوڑے وہ واپس اوپر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ آرزو نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا اور کمرے میں چلی گئی۔ واش روم میں جاتے ہاتھ دھوئے۔ مہندی خراب ہو چکی تھی، آج کا دن ہی خراب ہے۔ اس نے واپس سے وہ لیٹر اٹھائے، انہیں اچھے سے دیکھا۔ اچانک ایک کونے میں اسے کچھ نظر آیا تھا۔ آرزو نے دھیان سے دیکھا تو وہاں انگریزی حرف ڈی لکھا ہوا تھا۔ آرزو نے چونک کر دوسرا لیٹر دیکھا، وہاں بھی ڈی لکھا تھا۔ تو کیا اس کا نام ڈی سے شروع ہوتا تھا جس نے یہ سب بھیجے ہیں؟ آرزو آ جاؤ، ڈانس کریں۔ لیزا کی آواز پر آرزو نے جلدی سے لیٹر واپس فزکس کی کتاب میں رکھے اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ آرزو تم شادی کے لیے مان جاؤ تو تم ہمیشہ یہیں رہو گی، باہر کی جانب جاتے لیزا نے افسردگی سے کہا تھا۔ آرزو نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ان سب باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، میں شریف بندی ہوں، میں ماہا کے حق کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی۔ آرزو ہنستے ہوئے بولی۔ لیزا نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی آرزو تکلیف میں ہے، لیکن کسی کو بتا نہیں رہی۔ سب لوگ، حتیٰ کہ اس کی ماں بھی جو اس سے ناراض تھی، تو وہ کیسے خوش ہو سکتی تھی؟ سب لوگوں نے کافی انجوائے کیا تھا۔ آرزو بھی بظاہر سب بھلائے ڈانس کرتی رہی تھی، عائشہ کو چھیڑتی رہی، لیکن گھر والوں کی خاموشی اسے شدت سے چبھ رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن تمام ہو گیا۔ رات کے 1 بجے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ خوبصورت لگ رہی تھی آپ، عائشہ کو دیکھتے معراج نے گردن جھکائے آہستگی سے کہا۔ وہ دونوں پلر کے پاس کھڑے تھے۔ ٹھنڈی ہوا ان کو چھو کر گزر رہی تھی۔ آج کی رات ہے، پھر میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار لوں گا۔ معراج جھکتے اس کے گال پر اپنے بیئرڈ رگڑتے بولا۔ عائشہ کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، شرم سے پلکیں بھاری ہو گئیں۔ آپ کی خاموشی نہیں چلے گی؟ تب وہ ہاتھ کی پشت سے اس کی سرخ پڑتی گال کو سہلاتے بولا۔ عائشہ کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ گلا کھنکارتے لیزے نے ان دونوں کا دھیان اپنی جانب کروایا۔ بڑی مما بول رہی ہیں عائشہ کو کہ وہ ریسٹ کرے، صبح بہت خاص دن ہے نا معراج بھائی، پھر آپ کے کمرے میں ہی پائی جائیں گی یہ۔ لیزے لب دبائے بولی۔ معراج نے سر کو خم دیا، جبکہ عائشہ سرعت سے اس کے قریب سے نکلتی لیزے کے ساتھ آگے کو بڑھ گئی۔ اس نے پلٹ کر معراج کی مسکراتی نظروں کو دیکھا اور پھر سر جھکائے وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ معراج بھی وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ بٹر فلائی بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھتے الیگزینڈر نے اپنا نقاب اتارتے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ہیٹ بھی اتار دی۔ اس نے ایک نظر ماہا کو دیکھا جو اسی ڈریس میں سو گئی تھی، ہلکے یلو اور وائٹ کے کنٹراسٹ فراک میں، بالوں کو کھلا چھوڑے۔ اس کا نازک سراپا واضح تھا، آدھا کمفرٹر اس پر تھا اور آدھا زمین پر۔ کھلے بال تکیے پر بکھرے تھے اور چہرے پر ہلکا خوف تھا۔ وہ اس کے قریب جاتے اس پر کسی گھٹا کی مانند چھا گیا۔ میری بٹر فلائی، اس کے ماتھے کو چومتے وہ مدھم آواز میں بولا۔ خود پر بوجھ محسوس کرتے ماہا نے مندی مندی آنکھیں خوف سے پوری واہ کی تھیں۔ یہ یہاں کیسے؟ اس کے الفاظ منہ میں ہی کہیں گم ہو گئے جب الیگزینڈر نے جھکتے شدت سے اس کی شہرگ پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ ماہا کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں بابا کو بلاتی ہوں، ماہا نم لہجے میں بولی۔ الیگزینڈر نے اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھا۔ ہیزل گرین آنکھوں کو دیکھتے ماہا کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں ہمیشہ اس پر مسلط ہوتی تھیں۔ ٹھیک ہے، آج سسر صاحب سے بھی مل کر ہی جاتے ہیں، وہ سکون سے بولا۔ ماہا کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی،
وہ روتے ہوئے بولی۔ الیگزینڈر نے اس کے ماتھے پر بندھی پٹی کو دیکھا اور نرمی سے جھکتے وہاں اپنے لب رکھ دیے تھے۔ میں نے بتایا تھا بٹر فلائی تمہیں مارنے کے لیے ہی وہاں بلایا تھا، میں مذاق نہیں کرتا۔ وہ سرد آواز میں بولا۔ ماہا کی سانس حلق میں اٹکی، اسے لگا تھا وہ ویسے ہی اسے ڈرانے کو بول رہا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ الیگزینڈر کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ بس یوں ہی راہ چلتے تم اچھی لگی مجھے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ ماہا نے حیرت سے پھیلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، بٹر فلائی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ آنکھوں میں چمک لیے چہرے پر جھکتے بولا۔ ماہا سختی سے لب بھینچ گئی۔ وہ آہستگی سے جھکتے اس کے کندھے پر اپنا پرتپش لمس چھوڑے اس کے کان کی لو کو لبوں سے دبا گیا۔ دانیال! ماہا زور سے چلائی۔ وہ جانتی تھی اس وقت صرف دانیال ہی جاگ رہا ہوگا۔ مدہوشی میں اس پر جھکے الیگزینڈر نے سرخ ہوتی نظریں اٹھا کر ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ ڈرا رہی ہو مجھے بٹر فلائی؟ اتنی ہمت؟ اس کے لبوں کو ہلکے سے کاٹتے وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ماہا نے شدید غصے سے اسے گھورا۔ دانیال میرا منگیتر ہے، شادی ہونے والی ہے میری اس سے۔ ماہا اس مرتبہ ہمت کرتے بولی۔ الیگزینڈر نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا پھر تو سب سے پہلے اس کی موت آنی چاہیے، چلو آ لینے دو اسے۔ کوٹ سے ریوالور نکالتے الیگزینڈر بیڈ پر بیٹھتے بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں جبکہ چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ ماہا کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ ماہا تم چیخی کیوں؟ دانیال دروازہ بجائے بولا اور الیگزینڈر نے دانت کچکچائے ریوالور کا رخ دروازے کی طرف کیا۔ وہ اب ماہا کو سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نو پلیز، وہ روتے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ مجھے نفرت میں بھی اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ پسند نہیں، میں انہیں برباد کر دیتا ہوں، کسی دوسرے کو نہیں دیتا۔ دینے کے بجائے ماہا کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے میں ہلکے سے غرایا۔ ماہا کی آنکھوں سے کئی آنسو پھسل گئے۔ ماہا ٹھیک ہو تم؟ دانیال کی پھر سے آواز ابھری تھی۔ الیگزینڈر نے سخت نظروں سے ماہا کو گھورا۔ جی وہ مجھے ایک برا خواب آیا تھا، میں ٹھیک ہوں، اب آپ جائیں۔ ماہا سسکیوں کا گلا گھونٹتے بولی۔ الیگزینڈر نے ہاتھوں میں اب بھی ماہا کے بال مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ اوکے۔ دانیال اتنا کہتے وہاں سے چلا گیا جبکہ الیگزینڈر نے ماہا کے بالوں کو چھوڑتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی جانب کھینچتے اس کے لبوں کو قید کیا تھا۔ ماہا کی آنکھیں متحیر ہوئیں جبکہ الیگزینڈر اپنی ساری وحشتوں کو اس کے ہونٹوں پر لٹا گیا۔ وہ اس سے دور ہوتا ریوالور کی نوک ماہا کی تھوڑی پر ٹکا گیا۔ مجھ سے دغا کی ایک ہی سزا ہے، موت۔ وہ گن سے اس کی تھوڑی پر دباؤ دیتے سرد برفیلے لہجے میں بولتا۔ ماہا کی روح فنا کر گیا۔ بٹر فلائی الیگزینڈر نام ہے میرا، میں ایک کلر ہوں اور لوگ مجھے ڈیڈلی گینگسٹر کے نام سے جانتے ہیں۔ میں تباہ کر دینے کے لیے مشہور ہوں۔ خاموشی سے وہی کرو جو میں کہتا ہوں۔ گن اپنے کوٹ میں رکھتے وہ دباؤ دیتے لہجے میں بولا۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا تو الیگزینڈر نے تیوری چڑھائے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے ڈیڈ کے پاس ایک بلو کلر کی فائل ہے، مجھے وہ کسی بھی طرح لا کر دو ورنہ تمہارے ڈیڈ کی ضمانت نہیں دیتا میں۔ وہ بیڈ سے اٹھتے واپس سے ہیٹ پہنتے بولا۔ ماہا نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے ماہا کے کمرے سے کھڑکی کے تھرو نکل گیا۔ ماہا نے بھاگ کر کھڑکی بند کی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ الیگزینڈر تو پھر ڈیل فائنل کرتے ہیں، لیکن وہ کمشنر اس کا کیا کرو گے؟ وہ ہمیشہ تم پر تاک لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ لوگ ایک اندھیرے کمرے میں تھے جہاں زرد بلب وہاں صحیح سے روشنی پہنچانے سے قاصر تھا۔ الیگزینڈر کی کرسی کے سامنے میز تھا اور دوسری جانب وہ لوگ بیٹھے تھے۔ میز پر طرح طرح کے ہتھیار پڑے تھے جن کی ڈیل الیگزینڈر کر رہا تھا۔ یہ ہتھیار کمشنر کے ڈپارٹمنٹ کے ہی ہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی بہت قیمتی چیز میری مٹھی میں ہے۔ الیگزینڈر سائیڈ اسمائل چہرے پر سجائے بولا۔ ان آدمیوں نے سر کو اس بات میں ہلایا تھا
اوکے یہ لو آدھی رقم، باقی کی رقم ان کی مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد تمہیں مل جائے گی۔ انہوں نے ایک بیگ میز پر رکھا۔ قاسم نے آگے بڑھتے بیگ اٹھا لیا۔ الیگزینڈر ان سے ہاتھ ملاتے پلٹ گیا۔ سارا سامان لوڈ کرواؤ اور ہاں کوئی غلطی مت کرنا۔ سنجیدہ سرد بھری آواز میں کہتے وہ وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ قاسم نے اس کی پشت کو گھورا۔ گھر میں شادیوں کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ عائشہ بلڈ ریڈ رنگ کے جوڑے میں ملبوس میک اپ کے ساتھ تیار ہوئے آسمان سے اتری کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ جبکہ ماہا نے وہی فراک پہنی تھی جو الیگزینڈر نے اس کے لیے پسند کی تھی۔ الیگزینڈر کو سوچتے ماہا کے سینے میں موجود دل خوف سے سکڑ گیا۔ وہ بہت پراسرار شخص تھا۔ ماہا نے بے ساختہ اپنے لبوں کو چھوا۔ ایک سنسنی سی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ جلتا ہوا لمس ماہا کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر محسوس ہوا تھا۔ آرزو تم نے پھر سے، لیزے نے بولتے بولتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آرزو نے آنکھیں گھما کر ضبط سے انہیں دیکھا۔ میں کسی کی پابند نہیں ہوں لیزے۔ جب میرے بابا مجھے نہیں روکتے تو دانیال کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے روکنے کا۔ کم از کم اتنی عقل تو اسے ہونی چاہیے۔ آرزو نے آئینے میں اپنا جائزہ لیتے سکون سے کہا۔ وہ بھی ماہا کی ہم رنگ رنگوں میں تھی، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے ساڑی پہنی تھی، بالوں کو کھلے اسٹریٹ چھوڑے، آدھے بال آگے کیے ہوئے تھے۔ وہ قیامت خیز حسن کے ساتھ کسی کا بھی دل دھڑکا سکتی تھی۔ دروازے پر کھڑے دانیال نے لب بھینچے اس کی بات سنی۔ لیزے بھابھی عائشہ گڑیا کو لے آئیں۔ دانیال اپنی بہن کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ لیزے نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر آرزو کو۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ دانیال وہاں سے پلٹ گیا۔ آج آزادی کا آخری دن ہوگا۔ آرزو نے بھی عائشہ کا سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ تینوں عائشہ کو ساتھ لے کر چل رہی تھیں۔ اس کی سرگوشی سنتے عائشہ مبہم سا مسکرا دی۔ پھولوں کے راستے پر وہ چاروں چل رہی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھے معراج نے دھڑکتے دل کے ساتھ عائشہ کو دیکھا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہو گئیں۔ اس کی پرشوق نظریں عائشہ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ باقی سب اس کی بےتابی دیکھتے ہنس دیے۔ سب لوگ خوش تھے، بس دانیال سفیر خان لبوں کو شدید ناگوار گزر رہا تھا۔ باہم سختی سے لبوں کو پیوست کیے کھڑا تھا۔ آرزو کا نازک سراپا واضح ہوتا اسے شدید ناگوار گزر رہا تھا۔ معراج ویر، ماہا نے بولتے معراج کا دھیان کھینچا۔ وہ چونک کر ان تینوں کے لبوں پر ابھرتی ہنسی کو دیکھنے لگا تھا۔ معراج نے آگے بڑھتے ہاتھ آگے کیا، جس پر عائشہ نے اپنا لرزتا مومی ہاتھ رکھ دیا۔ معراج نے اسے اسٹیج پر آنے میں مدد کی تھی۔ قاضی صاحب بسم اللہ کریں۔ سفیر صاحب بیٹی کو دیکھتے بولے تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عائشہ سفیر ولد محمد سفیر، کیا آپ کو معراج جمشید ولد محمد جمشید کے ساتھ سکہ راج الوقت 20 لاکھ حق مہر کے یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے عائشہ کو دیکھتے جملے مکمل کیے۔ عائشہ کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ عائشہ مبہم مسکراہٹ کے ساتھ بولتی۔ معراج خان کو دنیا جہاں کی دولت تھما گئی تھی۔ ماہا اور آرزو ایکسائٹڈ سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے انہیں دیکھ رہی تھی، اور پھر قاضی صاحب نے معراج سے بھی وہی جملے دہرائے تھے جس پر اس نے بے قراری سے تیزی سے قبول ہے کیا۔ اس کی تیزی دیکھتے وہاں سب مسکرا دیے۔ مبارک ہو، ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ آغا جی نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے آغا جی کو دیکھا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے مل رہا تھا۔ فوٹوگرافر دولہا دلہن کی تصویریں لے رہا تھا۔ جبکہ آرزو نے چونک کر ایک طرف دیکھا، اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ وہاں کھڑا ایک لڑکا اس کی ہی پکس بنا رہا تھا۔ کم از کم آرزو کو اس کے اینگل سے یہی لگ رہا تھا۔ وہ تن پن کرتی اس کے قریب گئی۔ وہ سفیر خان کے دوستوں میں سے کسی بزنس مین کا ہی بیٹا تھا۔ یہ کیا تم نے ابھی مسٹر؟ آرزو نے کمر پر ہاتھ ٹکائے پوچھا۔ لڑکے نے موبائل جیب میں رکھا۔ کیا کیا ہے میں نے مس؟ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ آرزو نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ میری پکس کیوں لی؟ فوراً ڈیلیٹ کرو۔ آرزو اس مرتبہ ذرا غصے سے بولی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا دانیال بھی مٹھیاں بھینچے سب سن رہا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا آرزو پر۔ قبلی میں نے مس چلیں اگر لے بھی لی ہیں
تو میرا ذاتی موبائل ہے۔ لڑکا سینے پر بازو فولڈ کیے شوقی سے آرزو کا جائزہ لیتے بولا، فون آپ کا ذاتی ہے تو ایک ماڈل رکھ لیں تصویریں لینے کو، تصویریں تو میری ہے نا۔ مہمان ہیں، مہمان بن کر رہیں۔ آرزو اس کی بات پر تڑک کر بولی، آپ بن جائیں ماڈل، آپ بھی تو خوبصورت ہیں۔ وہ آبرو اچکائے گھورتے بولا۔ آرزو نے غصے سے اسے دیکھا، گھورا۔ تصویریں ڈیلیٹ کرو ابھی۔ اپنے پیچھے ابھرنے والی آواز پر آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سرخ آنکھیں لب بھینچے آرزو کو مکمل نظر انداز کیے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ پکس تمہاری تو نہیں لی؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بھائی ہو اس کے، وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ دانیال نے لب بھینچے مزید اس کی جانب قدم بڑھائے اور اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ابھی کے ابھی پکس ڈیلیٹ کرو، لکاری انکل کے بیٹے ہو تبھی ابھی تک تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ورنہ میں ابھی انہیں توڑنے میں منٹ نہ لگاتا۔ دانیال اس کا کالر ٹھیک کرتے، کندھے پر ہاتھ مارتے، نادیدہ گرد جھاڑتے، لفظ چبا چبا کر ادا کرتے بولا۔ لڑکے نے اس کی لہو رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ اوکے، اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ دانیال کے سرد لہجے کو محسوس کرتے اس نے فون جیب سے نکالتے آرزو کی پکس ڈیلیٹ کرنا شروع کی تھی۔ پکس کئی اینگل سے لی گئی تھی جس میں اس کا نازک سراپا واضح تھا۔ آرزو نے شرمندگی سے لب کچلے جبکہ دانیال نے افسوس سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ کر دی ہیں، اب جانے دو۔ لڑکا وہاں سے سرعت سے نکلا۔ آرزو نے نظر اٹھا کر اس کے لہو رنگ آنکھوں کو دیکھا۔ شکر۔ آرزو کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ اس کی سائڈ سے ہوتا بالکل کسی اجنبی کی طرح گزر گیا۔ آرزو نے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ اس کی نظروں میں آرزو کے لیے غصے کے ساتھ افسوس بھی تھا۔ وہ سر جھٹکتی سٹیج کی جانب بڑھ گئی جہاں فیملی فوٹوز کا سین آن تھا۔ فوٹو سیشن کے بعد کھانے کا دور چلا تھا۔ آہستہ آہستہ کرتے سارے مہمان جانے لگے۔ رات کا فنکشن تھا، سو اب رات کے 12 بج رہے تھے جب عائشہ کو کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تھا اور ماہا آرزو اور لیزے دروازے میں کھڑی معراج کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھی۔ کھاتے پیتے گھر کی اور پھر بھی ہاتھ پھیلا رکھے ہیں۔ معراج نے شرارتی لہجے میں انہیں چھیڑا تو جھٹ سے ان تینوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ معراج کا کیا کہا بے ساختہ تھا۔ اندر بیٹھی عائشہ خود میں سمٹی۔ معراج ویر، چالاکی نہ کریں، اب بھی پیسے دیں ورنہ ادھر ہی کھڑے رہیے، ماہا چہکتے منہ بنا کر بولی تھی۔ معراج نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور جتنے پیسے نکلے ان میں سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ تینوں بھونچوں کی طرح معراج کی بتیسی دیکھ رہی تھی۔ میں کنگال بندہ ہوں یار، معراج معصومیت سے بولا۔ آرزو نے تیزی سے اس کے ہاتھوں سے پیسے کھینچے تھے۔ سارے پیسے آرزو کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اب آپ کی بات سچ ہوئی، اب لگ رہے ہیں کنگال۔ آرزو دونوں بھویں اچکاتے ہنستے ہوئے بولی تو معراج نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ تینوں ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ جبکہ معراج نے اندر داخل ہوتے پاؤں سے دروازہ بند کیا، وہ آہستگی سے بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں اس کی بچپن کی چاہت پورے استحقاق سے بیٹھی تھی۔ معراج بیڈ پر بیٹھتے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ بیگم صاحبہ، وہ جھک کر اس کے نرم ملائم ہاتھوں پر لب رکھتے بولا۔ عائشہ کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے آپ کے ساتھ کی خواہش کی شکر ہے آپ آج ایک پاکیزہ بندن میں میرے حسار میرے چاہت میں ہیں۔ اس کی تھوڑی اپنی انگلی سے اوپر اٹھائے وہ لودتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ عائشہ نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جلتے جذبوں کے دیوں کو دیکھتے واپس نظریں جھکا لی۔ عائشہ، معراج خان، مجھے آج اظہار چاہیے اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، آپ کے ساتھ کا وعدہ چاہیے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے جذباتیت سے تر لہجے میں سرگوشی کرتا عائشہ کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ معراج دہکتی سانسیں اپنے کندھے پر محسوس کرتے وہ اڑکتے لہجے میں بولی، سن رہا ہوں۔ وہ ویسے ہی بوجھل آواز میں بولا۔ عائشہ نے حلق تر کیا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ زندگی کے ہر حصے میں مجھے اپنے ساتھ پائیں گے، میری چاہت ہمیشہ آپ کو مجھ سے باندھے رکھے گی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ معراج خان نے خود میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ عائشہ نے اس کے سلگتے لمس پر آنکھیں بند کی تھی۔ آئی لو یو ٹو جانا، اسے اپنے حصار میں لیتے وہ اس کے کندھے سے سر ٹکا گیا۔ عائشہ نے سکون سا خود میں اترتا محسوس کیا۔ معراج، کیا آرزو چلی جائے گی؟ عائشہ لب کاٹتے پریشانی سے بولی۔ معراج نے ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھرا۔ وہ لڑکی معراج خان کے لیے بہت خاص تھی۔ وہ خاص تھی کیونکہ وہ
خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتی تھی۔ نہیں پتہ مجھے، میں دانیال کو سمجھاؤں گا، آغا جی سے بات کرے، کچھ نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو۔ اس کے گال سے ہلاتے بولا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ آہستگی سے عائشہ کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کے لفظ میں نرمی تھی۔ معراج خان مسکراتے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے اپنی محبت میں قید کر گیا۔ شادی اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ آغا جی نے فیصلہ کیا تھا ولیمہ 1 ہفتے بعد اور ماہا اور دانیال کا نکاح ہوگا۔ دانیال خاموش تھا جبکہ ماہا ماری ماری پھر رہی تھی۔ وہ کیا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ باپا، اس فوٹیج سے کچھ پتہ چلا؟ ماہا انگلیاں چٹکاتے بولی۔ جمشید صاحب نے اسے دیکھا۔ وہ لوگ اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ نہیں، فوٹیج ڈیلیٹ ہے اس رات کی، جمشید خان سنجیدگی سے بولے۔ ماہا کی جان میں جان آئی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے جب کسی کے موبائل پہ بیل ہونے پر سب نے چونک کر آرزو کو دیکھا، کیونکہ اس کا موبائل ہی زوروں شوروں سے بج رہا تھا اور اس کی رنگ ٹون سنتے ینگ جنریشن کے چہروں پر دبی دبی ہنسی ابھری تھی۔ دفعہ دور ہو، کالا منہ نیلے پیر۔ آرزو نے خود کی آواز ریکارڈ کرتے رنگ ٹیون لگائی تھی۔ اس کی رنگ ٹیون سنتے سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری۔ آرزو نے حسرت سے ان کے مسکراتے چہرے دیکھے۔ وہ فون اٹھائے وہاں سے اٹھتے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم، کون؟ ان نون نمبر تھا۔ آرزو نے عجلت میں بٹن پریس کرتے موبائل کان کو لگایا۔ وہ باہر لان میں نکل آئی تھی۔ آپ کا چاہنے والا۔ اسپیکر کی دوسری جانب سے مردانہ آواز گونجی تو آرزو نے چونک کر فون کان سے ہٹایا۔ کون ہو؟ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ دوسری جانب ہلکی سی ہنسی گونجی تھی۔ چاہتا ہوں آپ کو، آپ نے یاد نہیں کیا مجھے؟ وہ دانتوں تلے لب دبائے بولا۔ آرزو نے شدید ناگواری سے فون کو گھورا۔ کون ہو یہ بتاؤ، دماغ خراب مت کرو۔ اب آرزو ذرا سخت لہجے میں بولی۔ اتنی بے صبری؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ آرزو نے دانت کچکچاتے موبائل کان سے ہٹاتے موبائل کو گھورا۔ تحفہ بھیجا ہے تمہارے لیے، چاہنے لگا ہوں تمہیں اور چاہتا ہوں تم بھی مجھے چاہو، وہ مدھم مگر معنی خیزی سے بولا۔ آرزو نے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں گارڈ ہاتھ میں ایک ٹیڈی بیئر پکڑے اندر کی جانب آ رہا تھا۔ آرزو چونکتے بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ مجھے دے دیں کاکا، مسکرا کر بولی تھی۔ ایک ہاتھ سے پکڑے موبائل کو کان سے لگایا ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے اور کون ہو تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میرا کزن تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ آرزو لب بھینچے بولی۔ آرزو خان دانیال خان کا حوالہ دے رہی تھی جس کی پابندیاں اسے ہرگز پسند نہیں تھی۔ مذائقہ خیز پسند نہیں آیا کیا؟ دوسری جانب افسردہ سی آواز ابھری۔ آرزو نے وائٹ ٹیڈی بیئر کو دیکھا جس کے ہاتھ باہم جوڑ کر اس میں دل پکڑایا گیا تھا۔ وہ کافی کیوٹ تھا۔ نہیں چاہیے مجھے، دوبارہ کال مت کرنا ورنہ پھر دیکھنا تم کیا کرتی ہوں میں، آرزو نے تڑک کر کہتے فون رکھ دیا۔ پھر ٹیڈی بیئر کو دیکھا، اسے پھینکنا چاہا لیکن پھر مسکراتے ہوئے اسے اندر لے گئی۔ پتہ نہیں کون تھا لیکن ٹیڈی بیئر تو اچھا ہے۔ آرزو نے ہنستے ہوئے ٹیڈی بیئر کو کمرے میں رکھ دیا۔ ماہا چلو، وہ باہر نکلتے بولی۔ اسے کالج جانا تھا، ویسے بھی کچھ ماہ میں اس کے فائنل تھے، اسے دل لگا کر پڑھنا تھا، لیکن یہاں سے جانے کا خیال آتے ہی آرزو افسردہ ہوئی تھی۔ چلو، ماہا اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ دانیال جاؤ چھوڑ کر آؤ ماہا کو۔ آغا جی نے بریک فاسٹ کرتے دانیال کو دیکھتے کہا۔ ماہا کا سانس اڑک گیا جبکہ آرزو خاموشی سے آغا جی کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال سنجیدگی سے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں آگے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ دانیال نے ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ عائشہ تو شادی کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی یونیورسٹی اور ماہا کو اکیلے جانے میں اب ڈر محسوس ہونے لگا تھا، نہ جانے وہ ڈیڈلی گینگسٹر کہاں سے اس کے سامنے رونما ہو جائے۔ ماہا نے جھرجھری سی لی اسے سوچتے۔ ماہا کی یونیورسٹی آئی تو وہ اتر گئی کیونکہ 15 منٹ کے فاصلے پر کالج تھا۔ آرزو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کرے ماہا اندر چلی گئی۔ 5 منٹ ہو گئے لیکن ماہا کے جانے کے بعد دانیال نے گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں کی۔ اترو، سنجیدگی سے بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر مرر میں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ کیا؟ آرزو حیرانگی سے بولی۔ اترو گاڑی سے۔